امام اہل سنت کی شان یہ ہے کہ دین و دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر امام احمد رضا کے قلم نے جنبش نہ کی ہو. یہ امام صاحب کی شان ہے. یہ امام احمد رضا کی شان ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر امام احمد رضا کی قلم نے جنبش نہ کی ہو. لیکن امام صاحب نے سارے دامن تھام کے رکھے، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا. لیکن جب حضور کی بات آئی نا تو امام احمد رضا اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور جا کر حضور کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پھینک دیا اور کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہاں ہمارے نعت خان پڑھتے ہیں ادب کا تقاضا کرتے ہوئے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. میں یہاں تصحیح کرتا جاؤں کہ یاد رکھنا مول مالکا دی بارگاہ چ سے لفظ دا پیا. اس دی مثال ہے کہ امیر المجاہدین عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، حقیقت نال واقف، شریعت نال واقف، ساریاں گلاں، حافظ الحدیث، حافظ قرآن، حافظ اقبال، حافظ اعلی حضرت، حافظ قصیدہ پترا، حافظ قصیدہ بانت سعاد، سارا کچھ حفظ ہے جی. اور سارا کچھ پڑھن تو بعد جدو امیر المجاہدین نے سارا کچھ سمیٹیا نا اور اپنے امام دی طرف دیکھیا کہ امام کی کہندا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تے بابا جی نے فرمایا ہے بارگاہ رسالت ہے ساڑھا امام کی تے کھڑیا عشق و محبت دا امام. تے فرمایا میں کتا پاک رسول اللہ دا. تے سارا علم اپنی جگہ، تعلیم اپنی جگہ، ساری خدمات اپنی جگہ، حضور دی بارگاہ لفظ اے ہی قبول ہوئے. آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، اے حضور دی بارگاہ وے ادب گاہے زیر آسماز عرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. لیکن بابا جی کہندے سن ابو بکر و عمر ہی جا. اے تضمین کی تھی پھر بابا جی نے فرمایا جدو اے آیت نازل ہوئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں جی اے جدو آیت نازل ہوئی تو فرمایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اصدق الصادقین افضل الخلق بعد الانبیاء، ہیں جی آپ کہنے حضور نال اس طرح کلام فرماندے جس طرح کلنا میں سرگوشیاں کی دیا جانی ہیں. اس طرح حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ثانی اثنین اذ ہما، ہیں جی فی الغار، اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے. لیکن حضور دی بارگاہ وچ اس طرح بیان فرماندے اور ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت فاروق اعظم، ہیں جی ہر چیز دی بلند، مقام بھی بلند، قد بھی بلند، علم بھی بلند، حکمت بھی بلند، قبا بھی بلند، ہیں جی ہر چیز بھی بلند، جلال بھی بلند حضرت فاروق اعظم اور آواز بھی بلند. لیکن کہنے حضرت فاروق اعظم حضور دی بارگاہ وچ اس طرح عرض کر دے کہ حضور فرماندے عمر کی کہنا ذرا اونچی آواز نال بول، اتنی دھیمی آواز نال اے حضور دی بارگاہ. اس واسطے اتھے پہنچن جدو اعلیٰ حضرت پہنچے نا حضور دی بارگاہ تک تے دیکھیا کہ حضور دا مقام کتنا بلند ہے تے پھر اعلیٰ حضرت تھلے آئے، حضور غوث پاک دی بارگاہ چاہ گئے، کہنے لگے تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہیں جی جدو اس مقام تے آئے نا دیکھیا نہیں امام احمد رضا ہے بڑی بڑی بارگاہ ہے، اتھے تا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. ہیں جی اے حضور دی شان ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نال اسلام جڑے پیدا کردہ نا، ہیں جی اسلام ہجوم دا قائل نہیں، اسلام جڑے دا قائل ہے. ہیں جی ایک جڑا پوری برے صغیر وچ بلکہ پوری دنیا وچ امام احمد رضا نے ایسا گستاخ مار سپرے کیتا جتھوں کوئی جمدہ اتھے رضوی اڈی رکھن واسطے پہنچ جاندے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور امام احمد رضا نے ایسا ناسبیت کچھ سپرے کیتا، ایسا رافضیت کچھ سپرے کیتا، ایک قیامت تک اپنے زخم چڑھتے رہن گے لیکن انہاں دی مجال نہیں کہ سامنے آ سکن. ہیں جی اے جناب ایسا امام احمد رضا نے بنیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور فرمایا لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی
اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں. اس دا مطلب پتہ کیے اے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہونے تھے اطباء اور جناب میرے طبیب سجن جناب طبیب السجن حضرت جناب پیر صاحب شاہ صاحب تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اے طبیب بھی جان دیں ڈاکٹر بھی جان دیں بھی سینے دے چار وال تے ایک وال وچ ابو بکر دھڑکدا ہوئے. اے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. ایک سینے ایک بال میں ابو بکر دھڑکتے ہو, دوسرے میں روانی ہو عمر کی, تیسرے میں چمک ہو عثمان کی, اور تیسرے میں رمق ہو حیدر کی, تو پھر یہ اپنے سینے میں یہ چار باغ لے بابا جی نے اپنی ایک تقریر میں بولا, کم سنی تھی ہماری صاحب آج بھی کچھ نہیں جانتے, یہ تو بات پکی ہے, حرف بھی نہیں, من کو جا سخن کو جا والی بات ہے. بابا جی نے اپنی تقریر میں بولا کہ اعلیٰ حضرت نے برے صغیر میں حضور کی عزت و ناموس پر چومکھی لڑائی لڑی ہے. ابھی سمجھ نہیں آئی بھی چومکھی لڑائی ہوتی کس طرح ہے. پھر بابا جی نے اس بات کی تشریح کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے. فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ ہجرت میں چلے نا, تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق, تو جناب ابو بکر صدیق کبھی آگے نکل جاتے, حضور سے کافی آگے نکل جاتے, کبھی واپس آتے حضور کے دائیں نکل جاتے, کبھی بائیں نکل جاتے, کبھی پیچھے رہ جاتے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی دائیں چلتے ہو, کبھی بائیں چلتے ہو, کبھی پیچھے چلتے ہو, یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ غلام کا اظہار وفا دیکھیے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو حضور کی عزت کے لیے, حضور کی ناموس کے لیے چلنے کا طریقہ بتایا. فرمایا یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا نا کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں بھاگ کے آگے چلا جاتا ہوں. فرمایا جب میرے دل میں کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن شمال سے نہ آ جائے تو میں شمال کی جانب چل پڑتا ہوں. جب کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن جنوب کی طرف سے نہ آ جائے تو میں جنوب کی جانب چل پڑتا ہوں. اور جب کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو یا رسول اللہ میں پیچھے کی طرف چلا جاتا ہوں. فرمایا اعلیٰ حضرت نے بھی ایسے چومکھی لڑائی لڑ لی ہے, جس طرف سے کوئی آیا ہے, جس طرف سے کوئی آیا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. کسی نے کہا حضور ہم جیسے ہیں, اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا. جس نے کہا جناب حضور جناب بشری, اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا. جس نے جناب کہا کہ جناب حضور کے بارے میں کوئی بات کی کہ جناب حضور یتیم ہے, اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا. جس نے کہا جناب حضور کے ساتھ ایسے ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا اور جناب بات کیسے کی, یہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں. سب سے حلیم متبع اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے تو لگتا ہے اتنا جناب خفیف اور اتنا لطیف شخص یہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے. لیکن وہ لیا سارا کچھ جناب سیدنا صدیق اکبر سے ہے. کیسے بلا؟ وہ جناب جب عروہ بن مسعود آئے, کہا یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں, یہ جناب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے, لیکن حضور کی بارگاہ ہے. لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر امسس بذر اللہ انحن نفر و ندعو, ہاں جی, اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے. یہی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے, دشمن احمد پہ لگے. جے جناب یہ کیا بات ہوئی, اتنی بڑی بات کی. پھر وہی جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے جب بات آ جائے تو تگڑی کر کے کرنا, نہ کہ یوں یا نہ کہ یہاں. ان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ حضور کا غلام چاہتا کیا ہے, بلکہ بات تو اس طرح کرنی کہ جناب الذی عاہدنی خلیلی,
وَنَحْنُ بِالسَّفَقِ لَدَى النَّخِيلِ اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تلوار عطا فرمائی نا حضرت ابو دجانہ کو تو ایسے ایسے چھوڑے بازو باہر نکال کے. اسی تو آڑے سامنے ایتے بڑے مسکین میں پڑھ کے بیٹھے ہیں. شاہ صاحب نے پتا ہوتے بڑی ہیں جناب ہیں مجھانو تا دے کے جائیں موڑے کھول کے بھائی دے سن موڑے کھول کے بھائی دے سن حضرت ابو دجانہ دی سنت ادا کرن واسطے. گل ساڑی نہیں گل ساری مالکان دی. ہاں جی اور ساڑی بھی گل ساڑے شہی کوئی نہیں ہے ساڑی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور حضرت صوفی اللہ دیتا صاحب وسن پورے آلے فرمان دے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھے تو شیر نو بھی پہ جاندہ تے ساڑی رسی مالکہ دے ہاتھے چھے. ہاں جی اس واسطے اسی ہوتے جوڑے جناب حضرت ابو دجانہ نے بھی ہاتھ کھولے اس طرح پہلوانا علی چال پورے لشکر دے سامنے. ادھر جناب اہل مکہ دا لشکر کھڑے اہل قریش دا جناب کفار کھڑے اور ادھر جناب حضور دے غلام کھڑے اور جناب احد دا میدان ہے اور این حضرت ابو دجانہ پہلوانا علی چال ادھر ادھر تے ادھر ادھر جو میں شاہ جی ڈھلائی نہیں کری دی اندر جیل دے باہر پیرے ویٹ ڈلائی. اس طرح حضرت ابو دجانہ چل رہا ہے اس طرح کر کے اس طرح کدی ادھر اس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور شیر پڑھ رہا ہے کہ آج کھجورہ دے جھونڈ وچ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ کیتا آج تو بات پچھلی سمجھ نہیں رہنا.